السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لگے تم سے مل کے لگن۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جو بند باندھا بھرنا، شام پٹی بن شام محمد تے گھر جان دینے ڈرنا۔ اس کی آنکھ حسب معمول فقیر بابا کی پکار پہ کھلی تھی۔ پاؤں میں جوتے اڑاتے ہوئے اس نے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور پھر پلیٹ میں خشک آٹا لے کے گیٹ پہ جا پہنچی۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے بابا، میرا دل کرتا ہے میں سنتی جاؤں، فقیر بابا کے تھیلے میں آٹا ڈالتے ہوئے آج اس نے اپنے دل کی آواز کو زبان دے دی۔ وہ مسکرایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ گلی کے چاروں اطراف اس کی پرتاثر آواز ایک بار پھر گونجنے لگی۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پالے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ گیٹ سے ٹیک لگائے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ گلی کا موڑ نہ مڑ گیا، پھر آہستہ سے گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی اور پھر چڑیوں کا دانہ دے کر چھت پر آ گئی۔ منڈیر پر پڑے برتن میں دانہ ڈالا، ساتھ پڑی خالی کٹوری کو پانی سے بھرا اور پھر مطمئن ہوتے نیچے آ گئی۔ سورج نے چاروں اطراف اپنی شعاعیں بکھیرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ السلام علیکم ابو جی۔ برآمدے میں بچھے تخت پر ابو جی کو بیٹھے دیکھ کے اس نے سلام کیا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ چونک گئی اور پھر کتنی دیر کالی چادر کے ہالے میں سجے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ ان کے سامنے موجود خالی برتنوں کو دیکھتے ہوئے وہ پھر بولی۔ انہوں نے بے خیالی میں ہنکارا بھرا۔ وہ برتن اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں امی اس کا ناشتہ بنا رہی تھیں۔ السلام علیکم امی، کیا میرا ناشتہ تیار ہے؟ ہاں بیٹھو، تم میں دیتی ہوں۔ وہ وہاں پہ پڑی اکلوتی کرسی پہ ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے والدین ان دنوں جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہینوں ہی کی تو بات تھی کہ ان کے گھر میں کتنا سکون تھا۔ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ان کی خوشحال گھرانے کو۔ وہ ہنستے بستے لوگ گمسم ہو کر رہ گئے تھے۔ ٹپ ٹپ اس کی گود میں پڑے ہاتھوں پہ گرتے آنسو اپنے دکھ کی داستان سنانے لگے۔ اب رونے سے کیا فائدہ، پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے امی برہمی سے گویا ہوئیں۔ مجھ سے آپ دونوں کی بے عزتی نہیں دیکھی جاتی امی۔ محلے والے جس انداز میں ابو کی شرافت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے آنسو بھرے آنکھیں اٹھائیں۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس مائدہ، اپنے ابو کے علم میں آنے سے پہلے اپنا فیصلہ بدل لو۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، میرا اور اپنے ابو کا ہی احساس کر لو۔ موہوم سی امید کے تحت انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کا اور ابو کا ہی تو خیال ہے امی، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ سوچتی۔ اس کے حلق میں نمکین گولا پھنس گیا۔ بہت مشکل سے میں یہ فیصلہ کر پائی ہوں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ آپ بھی اس فیصلے کو دل سے نہ سہی مگر حالات کی مجبوری سمجھ کے قبول کر لیجیے۔ آپ دونوں کے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ آپ دونوں کے لیے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ میں مجبور ہوں امی، ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ ہم کمزور ہیں امی، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ہم پہلے بھی تو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہیں نا، اور کتنے گھر بدلیں گے۔ اس کی بات میں وزن تھا مگر انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ کیسے اپنی نازو پلی کو خاردار راہوں پر چلنے کی اجازت دے دیتی۔ تم ہمت کرو، کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکل آئے گی۔ پلیز امی، مجھے مزید کمزور مت کیجیے، ٹوٹے لہجے میں جیسے اس نے گزارش کی۔ وہ کتنی دیر دکھ بھری نظروں سے اس کے منتشر وجود کو دیکھتی رہی اور پھر ایک خفگی کا تاثر دیتی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ اپنے فیصلے پر مضبوطی سے جمی نہیں رہ سکے گی۔ میں کیا کروں امی، میں مجبور ہوں۔ میں کمزور نہیں تھی مگر میرے رشتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ وہ وہیں میز پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے دل نے کہا کہ وہ اپنے وجود کو ہی آگ لگا دے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں اس نے انارکلی کا رول پلے کیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی مگر اس گیٹ اپ نے اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا دیا۔ ہر آنکھ پلک جھپکے بغیر اس کے سوگوار روپ کو دیکھتی رہی اور یہیں اس فنکشن کے چیف گیسٹ سردار شاہویر
اس پر اپنا دل ہار کے۔ انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ وہ عمر میں ان سے کتنی چھوٹی ہے۔ انہیں بس اپنے دل کا خیال رہا، جس کی ہر دھڑکن میں وہ بغیر اجازت کے آ کر سما چکی تھی۔ انہیں اگر کچھ یاد رہا تو اس کا سوگوار حسن، اس کی معصومیت، اس کی دلکشی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے اس کے گھر اپنا پرپوزل بھیج دیا، اور وہیں سے مائدہ کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہو گیا۔ اصفر صاحب نے رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سردار شاہویر کی غیرت کو تازیانے کی طرح لگی۔ دل کا معاملہ رفتہ رفتہ انا کا سوال بن گیا، اور پھر انا ضد میں ڈھلتی گئی۔ مائدہ اور اس کے گھر والوں کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی گئی۔ محلے والے علیحدہ ان کے گھر پر نظر رکھنے لگے، کنسوئیاں لینے لگے۔ تنگ آ کے انہوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ 4 دن ہی وہ نئے گھر میں سکون سے رہ پائے تھے کہ ایک دن کچھ عورتیں ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں تھامے ان کے گھر چلی آئیں، اور پھر تمام شگن رکھتے ہوئے وہ اس کی منگنی کی تاریخ طے کر کے چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ مائدہ پھر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے سردار شاہویر پر بے انتہا غصہ تھا، جس نے ان سب کا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ اسی غصے کے زیر اثر وہ ان کے محل نما گھر جا پہنچی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اپنی دولت کے بل بوتے پر جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ حاکم ہیں، دوسرے محکوم نظر آتے ہیں۔ کسی صورت وہ اپنے اشتعال کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ انہوں نے حیرت سے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کو کہا۔ وہ سب ایک ایک کر کے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مجھ سے آج تک اس لب و لہجے میں کسی نے بات نہیں کی، یہ لہجہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ مگر اب وہ رکے، پھر بولے، خیر چھوڑو، تم پہلی بار اپنے گھر آئی ہو، اس لیے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے میں درگزر کرتا ہوں۔ وہ اس کے روبرو آ کے کھڑے ہوئے۔ وہ ان کے اونچے لمبے قد کو غصے سے گھورنے لگی۔ بے شک ان کی شخصیت ایسی ضرور تھی کہ مقابل کو لمحوں میں اپنا اسیر کر لے، مگر اس وقت ان کے سامنے مائدہ تھی، جسے کچھ ہی دنوں میں ان سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ میرا گھر؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ مر کے بھی میں اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ وہ باور کرانا نہ بھولی، لیکن اس وقت تو اس گھر میں کھڑی ہو۔ وہ دلچسپی سے بولے، ہاں کھڑی ہوں، مگر آخری بار اپنے دل سے خوش فہمی غلط فہمی نکال دیں کہ آپ مجھے اس گھر میں لانے میں کبھی کامیاب ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مضبوطی سے بولی۔ وہ ہنسے جیسے کسی بچے کے بچگانہ بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ اب بڑی ضد کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ وہ اس کے نزدیک آ کے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ کو دیکھ کر بولی، ویسے تم میں کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایسے ہی تو سردار شاہویر اپنا دل نہیں ہار گیا۔ سردار شاہویر کی بیوی کو اسی طرح نڈر ہونا چاہیے۔ وہ بکھلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے سرکی۔ اسے ان سے اس قدر بے باکی کی توقع نہ تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہنسے۔ ابھی تو بڑی اکڑ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اس کے دلکش گھبرائے ہوئے سراپے کو نظروں کے حصار میں لیتے وہ چھیڑنے لگے تو وہ اپنے اندر ابلتے اشتعال کو بمشکل کنٹرول کرنے لگی۔ آپ اپنی حد میں رہیں۔ سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی اسے کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ تو تم نے میری حد دیکھی ہی کہاں ہے؟ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کے بے انتہا قریب کر لیا، اتنا قریب کہ ان کی گرم سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسانے لگی۔ پل میں اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اتنی دیدہ دلیری وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے اس نے بھرپور زور لگایا، مگر پھر ناکام ہوتے ہانپنے لگی۔ چھوڑیے مجھے، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ تو سردار شاہویر بہت دلچسپی سے اس کی قوت آزمائی دیکھ رہے تھے۔ دلکشی سے مسکرا دیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس اتنا ہی دم ہے؟ انہوں نے چوٹ کی۔ ویسے تو مجھے عورتوں کا رونا بہت برا لگتا ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی بہت جچتے ہیں۔ وہ جذبوں سے بوجھل آواز میں بولے۔ عجیب پاگل شخص تھا وہ۔ اس نے ایک ناگوار سی نظر ان کے تیکھے نکوش سے سجے چہرے پہ ڈالی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سردار شاہویر کی گرفت کمزور پڑی۔ مائدہ نے فاصلہ پیدا کرنے میں لمحہ لگایا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں ہر تاثر برداشت کر سکتا ہوں، مگر بیزاری اور ناگواری کا نہیں، اور جب آپ مجھے اپنے پاس پائیں گے یہ تاثر ابھرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔
میرے پاس آپ کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی ہے، آپ بہت پچھتائیں گے۔ ایک مہم سی امید کے تحت اس نے انہیں اپنے رد عمل سے آگاہ کرنا چاہا، مگر وہ ہنسے اور پھر ہنستے ہی گئے۔ کب کسی نے انہیں پہلے کبھی اتنا خوش دیکھا ہوگا؟ ان فکروں میں مت پڑو، پہلے ہی دھان پان سی ہو، کھایا پیا کرو اور موجیں کیا کرو۔ اپنی ہر فکر سردار شاہویر کو سونپ دو۔ ان کے طرز تخاطب پر اس کی کن پٹیاں سلگتی گئیں۔ ضبط اور برداشت کی تانبیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس وقت کو کوس کر رہ گئے جب اس نے یہاں آنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں ان کی ہنوز پرسکون جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا اور مزید ایک لفظ کہے بغیر پلٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی، سردار شاہویر نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ تم حسین ہو، ایسا نایاب موتی جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تمہیں اس زمین پر سردار شاہویر کے لیے اتارا گیا ہے۔ تم میری محبت ہو۔ اگر سردار شاہویر اپنی محبت نہ حاصل کر سکا تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہوئے۔ مائدہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنی سی دوڑ گئی، مگر اس کے باوجود وہ خود کو تلخ ہونے سے نہ روک سکی۔ محبت؟ وہ زہر خندہ انداز میں ہنسی۔ آپ جیسا انسان کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت میں غرور نہیں، فخر و مان ہوتا ہے۔ غرور تو اللہ کو بھی پسند نہیں، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس کی کمزور گرفت سے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور دروازہ عبور کر گئی، جبکہ وہ پیچھے کھڑے کتنی دیر اپنا غصہ ضبط کرتے رہے اور پھر گرج دار آواز میں بولے، خادم حسین، نذیر، ہاشم، حاضر ہوں سائن۔ تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئے، سر خم کیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ابھی مائدہ بی بی باہر گئی ہیں، انہیں بحفاظت احترام سے گھر ڈراپ کر کے آؤ۔ بہتر سائن۔ تینوں پھرتی سے باہر کی طرف لپکے۔ شاہویر کے بندے ہر وقت ان کے گھر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ محلے میں طرح طرح کی چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ اس پر نظر رکھی جانے لگی۔ وہ زچ ہونے لگی، جھنجھلانے لگی۔ اس کے والدین تو اپنے گھر کے باہر اتنے ہٹے کٹے بندوں کو دیکھ کے اچھے خاصے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک بار پھر سے اس کے ماں باپ کی شرافت پہ انگلی اٹھنے لگی۔ وہ یہ سب دیکھ کے خون کے ہونٹ پی کر رہ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنے دل پر جبر کرتے آخر وہ ایک فیصلے پر جا پہنچی۔ اس نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ وہ سردار شاہویر سے شادی کرنے پہ تیار ہے۔ اس کے فیصلے پر اس کی ماں تڑپ کے رہ گئی۔ پھر انہوں نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ ہارنے لگی۔ اس کے اندر عجیب سی توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ کبھی سوچتی جھک جائے، کبھی سوچتی ڈٹ جائے۔ دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑنے لگی۔ امی سے تو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی صورت مان نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ خادم حسین مؤدب انداز میں سر جھکائے گویا ہوا، چھوٹی بی بی، آپ کو جہاں بھی جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ بوتل کی جن کی طرح اسے سامنے پا کر پہلے تو وہ اچھلی، پھر ناگواری سے بولی، دماغ تو درست ہے تمہارا؟ چھوٹی بی بی، سردار سائیں کا حکم ہے کہ آپ کو تنہا کہیں نہ جانے دیا جائے۔ آپ سردار سائیں کی عزت ہیں۔ گھر میں چار چار گاڑیاں ہونے کے باوجود آپ رکشوں یا ویگنوں کے دھکے کھائیں، یہ سردار سائیں کو پسند نہیں۔ یہ سب سن کر تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کتنی دیر وہ کچھ بول نہ سکی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہوئے جھک کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گلی سے گزرتی دو تین عورتیں اس پہ ایک تمسخر بھری نظر ڈال کے پرتجسس ہوتی کچھ فاصلے پہ جا کھڑی ہوئیں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر واپس پلٹ آئی، اپنے بیڈ پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔